بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس میں بیٹھا فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک اٹالین بیٹھا اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ پھر وہ اخبار کے ایک صفحے پر رک گیا۔ اس صفحے کے اوپر لکھا تھا ٹیمپو لیبیرو، یعنی فالتو وقت۔ اس صفحے پر کچھ خانے بنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ خالی تھے اور کچھ میں گنتی کے اعداد لکھے ہوئے تھے۔ اٹالین کے ہاتھ میں پنسل تھی اور وہ کچھ دیر سوچتا اور خالی خانہ پر کرتا۔ میں سوچنے لگا، انسان نے فالتو وقت گزارنے کے لیے کیسے کیسے شغل ایجاد کر لیے ہیں۔ فالتو وقت گزارنے کے لیے بوڑھوں کے لیے الگ گیمیں ہیں اور جوانوں کے لیے الگ گیمیں، اور کچھ گیمیں ایسی بھی ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں، جنہیں ہر کوئی کھیل سکتا ہے، وہ بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، مثلاً تاش وغیرہ۔ کوئی ٹی وی لگا کر فالتو وقت گزار رہا ہے، کوئی موبائل دیکھ کر۔ میں نے سوچا کہ قرآن کھولوں اور دیکھوں ہمارا رب تعالیٰ فالتو وقت کیسے گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میری نظر کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت آئی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: پس جب آپ تبلیغ دین ادا کر چکیں اور پھر رغبت کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ دن بھر دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنے کی مصروفیت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب میری طرف سے لگائی گئی یہ ڈیوٹی ادا کر چکیں تو پھر تسلی سے میرے ذکر میں مصروف ہو جایا کریں۔ اس فرمان الہی عز و جل سے جو بات ہم پر لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی رزق حلال کماتے ہوئے ہاتھ سے کام کریں اور زبان سے ذکر الہی عز و جل، اور پھر جب سارے کام ختم کر لیں اور جو فالتو وقت بچے وہ رغبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، اس کے ذکر میں مصروف ہو جائیں۔ اصل انجوائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خبردار، دلوں کا چین تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دنیا دار سنیارا کہیں جا رہا تھا، اس کا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا ایک درویش نہر کنارے بیٹھا ہے، اس کی جھولی میں ہیرے ہیں اور وہ ایک ایک ہیرا نہر میں اس طرح پھینک رہا ہے جس طرح بچے پانی میں پتھر مارتے ہیں۔ وہ بھاگ کر اس درویش کے پاس گیا، اسے روکا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم ہیرے پانی میں گرا کر ضائع کر رہے ہو؟ وہ درویش کہنے لگا، مجھے تو معلوم ہے، لیکن شاید یہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم ہیروں سے زیادہ قیمتی وقت لہو و لہب میں گزار کر برباد کر رہے ہو، اور اپنے قیمتی وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنے قیمتی وقت کو مزید قیمتی نہیں بناتے۔ اس سنیارے کے دل کو درویش کی بات لگی اور اس نے وہیں سچی توبہ کر لی۔ یہ ہماری عمر بہت تھوڑی سی ہے، ہم کبھی بور ہونے لگتے ہیں اور پھر بوریت ختم کرنے کے لیے گناہ برے کام شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب لوگ روز محشر اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ آپس میں گفتگو کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ ہم ہفتہ بھر دنیا میں رہے، کوئی 2 دن تو کوئی 3 دن بتائے گا۔ وہاں ایک سیانہ بولے گا کہ نہیں، بلکہ ہم شاید 1 دن کے قریب دنیا میں رہے ہیں۔
ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ کے ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا 3 سال۔ پوچھنے والا کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے 3 سال ہوئے کہ میں مسلمان ہوا ہوں، اور اس سے پہلے جو عمر گزر گئی اسے میں کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا، اور ہم ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے اور ہم صرف وہ عمر بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزری ہے تو کتنی بتا پائیں گے؟ اس کا جواب یقیناً ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ ہم کام کا بہانہ لگاتے ہیں، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ فالتو وقت میں بھی ہم نماز کب پڑھتے ہیں؟ ہاں، تاش کھیل لیتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، موبائل دیکھ لیتے ہیں، کرکٹ کھیل لیتے ہیں۔ وقت کی قدر پوچھنی ہو تو فوجی سے پوچھو، پردیسی سے پوچھو، جن کو گھر جانے کی کم خوشی ہوتی ہے اور واپس آنے کا زیادہ غم اس لیے ہوتا ہے کہ چھٹی جلد ہی گزر جاتی ہے۔ وقت کی قدر اس فون کرنے والے سے پوچھو جو فی منٹ کے روپے ادا کر کے فون کر رہا ہو۔ وقت کی قدر مولانا الیاس قادری مدظ اللہ العالی سے پوچھو جب وہ مدینے جاتے ہیں اور وقت فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ روتے روتے مدینہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہیروں جیسا قیمتی وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ کام کرتے وقت ہاتھوں سے کام کریں اور زبان سے ذکر الہی کریں، اور جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو سکون سے رغبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔